کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نومبر میں پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچنے والی ہے؟ عمران خان نے بھی ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ نے بھی آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ اب نون لیگ کو الرٹ ہونا چاہیے، اب نون لیگ کو اپنے ایسے داؤ استعمال کرنے چاہیے کہ وہ عمران خان کے داؤ سے بچ کر رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں اور عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے نام پیغام بھیجا ہے۔ اور میں آج ایک سٹوری پڑھ رہا تھا بی بی سی پر اعظم خان کی، جو کہ ایک پاکستان کی صحافت میں بہت بڑا نام ہے اور بی بی سی کے لیے لکھتے بھی ہیں، بڑا اچھا بولتے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک سٹوری لکھی ہے کہ اڈیالہ جیل سے جنرل عاصم منیر کے نام پیغام بھیجا ہے اور اس پیغام میں عمران خان کا جو لہجہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے، اس پر مکمل ڈیٹیل دی گئی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ نومبر میں کچھ ہونے والا ہے، بڑی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ہونے والی ہے اور دسمبر میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اور مزید یہ پیغام کس کے نام بھیجا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں عمران خان کی اس واقعے کے حوالے سے یا اس بے دخلی کے حوالے سے جب 2022 میں عدم اعتماد آیا اور عمران خان اقتدار سے بے دخل ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر عمران خان اب تک کا سابقہ فوجی قیادت اور جو موجودہ فوجی قیادت ہے، جو جرنیل ہیں، ان پر تنقید کرتے آ رہے ہیں اور یہی ان کو مورد الزام جو ہے ٹھہراتے گئے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اگر گرائی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے اب ایک نیا پیغام جو ہے وہ 25 جولائی اور 26 جولائی کو علیمہ خان اور عمر ایوب خان کے نام بھیجا ہے۔ عمر ایوب خان اس پر کہتے ہیں کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ اب آپ نیوٹرل ہو جائیں، پاکستان کے لیے نیوٹرل ہو جائیں اور حکومت کی پشت بنائی جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پالیسی جو ہے وہ چینج کر دی ہے، وہ اب بات کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ علیمہ خان جو ہے وہ بھی 26 جولائی کو عمران خان کے ساتھ ملی تھی اور 26 جولائی کو علیمہ خان نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر یہی پیغام دیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں اور عمران خان کا ساتھ یہ بھی پیغام ہے کہ دسمبر میں وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں اور تیاری میں وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ کلین سویپ کرے گی اور حکومت کو آڑے ہاتھوں جو ہے وہ لے گی۔ اب یہ بیان تو ایک طرف ہے، لیکن اس بیان پر مختلف مبصرین، دیگر تجزیہ کار جو ہیں وہ مختلف بولتے ہیں کہ آیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے؟ کیا عمران خان اب فوجی قیادت سے بات کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو رانا ثناء اللہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے یا عمران خان ہے وہ اب جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اب ایسا کچھ داؤ کھیلیں گے کہ وہ حکومت میں آئے اور حکومت میں آنے کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون ہے اور دیگر لوگ ہیں ان کا اب یہ کھانا خراب کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو نون لیگ ہے اس کی حکومت کو الرٹ رہنا ہوگا اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو فوج ہے وہ آمنے سامنے ہو، یہ لڑیں اور ان کے آپس میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تنازعات ہوں۔ لیکن عمران خان اب یہ نہیں چاہتا ہے کہ فوج اور حکومت جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان نے ابھی یہ پیغام دیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ان کی CCTV فوٹیجز جو ہے وہ نکالیں اور جو بھی لوگ اس میں شریک ہیں، جو لوگ بھی اس میں مجرم ہیں، ان کو آپ لوگ سزا دیں، لیکن دیگر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پرانی تھوڑی سی بات کریں تو عمران خان نے دیگر اخباروں میں بھی لکھا اور مختلف میگزینز کو بھی دیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ BBC سے بات کرتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان کو بہادر بننا چاہیے، عمران خان کو اب دوسرے وار جو ہے وہ نہیں کھیلنے چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی منشن کیا
کہ عمران خان یہ بتائیں کہ جب جنرل عاصم منیر کی تقرری جو ہے وہ ہو رہی تھی تو اس وقت وہ کون سے داؤ کھیل رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید بھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اور دیگر باتیں جو ہیں وہ کی ہیں اور کہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باری چیئرمین ہیں عمران خان یہ کوئی روڈ راستہ جو ہے وہ اختیار کرے اور وہ آئے. اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی نے زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان سے بھی بات چیت کی ہے اور زلفی بخاری صاحب نے بھی یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ مفاہمت والی پالیسی جو ہے وہ بن چکی ہے اور اب وہ کوشش کرے گی اور خاص کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو اب ہونا بھی ایسا چاہیے اور عمران خان کی یہ کاوش یہ کوشش اور جنرل عاصم منیر کو ایک اور موقع جو ہے یہ دینا چاہیے اور یہ زخم جو ہے یہ بھرنے چاہیے اور یہ زخم پاکستان کے لیے بھرنے چاہیے. ساتھ یہ کہا کہ غلطیاں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں وہ خواہ پاک فوج سے ہوں یا لیڈر سے ہوں لیکن اب مل جل کر بات کرنی چاہیے اور مل جل کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری نے جنرل عاصم منیر کے لیے ایک بہت بڑی بات کی. وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ منشن کیا کہ مجھے امید ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ بھی اب پاکستان کے جو زخم ہیں اس کے بھرنے کی کوشش کریں گے. اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے زلفی بخاری صاحب کی باتیں بھی رکھی. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ بات چیت جو ہے اس میں ہونی چاہیے, لڑائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور اداروں کو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے, پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نصرت جاوید اور سہیل وڑائی صاحب جو ہے وہ بھی اپنے تجزیے میں کہتے ہیں, بی بی سی بات کرتے ہیں کہ جو معاملات پاکستان تحریک انصاف اب دکھانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا داؤ تبدیل کر دیا ہے, ہم لوگ اب چینج ہو گئے ہیں, ہم لوگ اب بات کریں گے, ہم لوگ اب جنگ نہیں کریں گے اور ہم لوگ اب الیکشن لڑیں گے. تو اس سے حکومت جو ہے وہ اب پریشان تو ہو گئی ہے, شہباز شریف اور دیگر لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان تو ہو گئے ہیں لیکن اصل میں وہ معاملات نہیں ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر عمران خان نے جو پوزیشن اب بنائی ہے اس سے اب یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ساتھ اب اپنا تجزیہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا پیش کریں گے اور پھر آپ لوگوں سے بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھیں گے کہ آپ اس پر کیا کہیں گے, کیا پاکستان میں ایسی سیاست ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, آیا سچ میں دسمبر میں الیکشن جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے چاہیے. تو میرے ایک استاد ہیں اور فیاض راجہ صاحب جو کہ بہت ہی اچھے اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ عمر افتخار جب بھی آپ سہیل وڑائی صاحب کی کالم پڑھیں اور یا وہ کوئی بات کہیں تو آپ ڈائریکٹ سمجھ لیں کہ سہیل وڑائی صاحب جو بھی بات کرتے ہیں وہ کمپنی کی طرف سے بات ہوتی ہے. آپ کیوں سمجھا کریں کہ سہیل وڑائی صاحب کے جو الفاظ ہوتے ہیں دراصل وہ ان کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ کمپنی کے الفاظ ہوتے ہیں. اب سہیل وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور DGISPR کی اب جو ریسنٹلی پریس کانفرنس تھی ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو اب نہیں لگ رہا کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ درست ہو سکیں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب انہوں نے جو پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی ہے وہ پوزیشن اب اس میں یا تو کوئی مفاد لے گا اور یا اچھا خاصا نقصان جو ہے وہ کرے گا. اور انہوں نے سابقہ جتنی بھی اس طرح کی مصلحت ہوئی, جتنی بھی مفاہمت ہوئی, جتنی بھی بات چیت ہوئی اس کے حوالے سے بھی کہا کہ ان دونوں کے درمیان جب بھی بات چیت ہوئی تو فائدے کو دیکھا گیا کہ جس کو فائدہ زیادہ ہوا یا جس کو فائدہ جو ہے وہ کم ہوا. اب یہاں پر بھی فائدے کو دیکھا جائے گا اگر معاملات طے ہوتے ہیں, اگر بات چیت ہوتی ہے, اگر آپس میں مفاہمت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرتی ہے, جنرل عاصم منیر کے ساتھ بات کرتی ہے تو اس میں فائدہ جو ہے وہ کس کا ہے, زیادہ اس میں فائدہ جو ہے وہ کون لے لے گا. ساتھ ساتھ یہ کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آیا عمران خان کا یہ داؤ کام آ سکتا ہے, یہ مثبت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے کہ دسمبر میں الیکشن ہوگا اور عمران خان نے خود بڑے پر اعتماد طریقے سے یہ کہا ہے کہ اب دسمبر میں الیکشن ہوگا اور ہم لوگ کلین سویپ کریں گے, اس پر آپ لوگ کیا رائے دیتے ہیں؟ بہت شکریہ, انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں. تھینک یو, السلام.